خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کوٹھے پہ بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جہنم کے عذاب کی آیت آ گئی۔ خواجہ حسن بصری اتنا رویا پتنالے میں سے آنسوؤں کا پانی نیچے ٹپکنے لگا۔ ایک آدمی جو پرنالے کے نیچے سے گزرا، اس کی پگڑی پہ چند ٹکڑے، چند قطرے ٹپکے۔ اس نے کہا کون ہے؟ شرم نہیں آتی؟ میری پگڑی خراب کر دی، پلیت پانی نل پتنالے میں سے پھینکا، میرے کپڑے خراب کر دیے۔ خواجہ حسن بصری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، روتے روتے کہتے ہیں ہاں ضرور پلیت ہو گئے ہوں گے، میں گناہگار خواجہ حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، آنسوؤں کا پانی ہے۔ وہ بھی قدردان نکلا جس کی پگڑی پہ ٹپکے تھے، اس پگڑی کو گھر جا کے اپنے بچوں کو بلایا، ان کے حوالے کر دی، یہ پگڑی، یہ دستار، یہ صافہ، یہ امامہ سنبھال کے رکھنا، جب میرا آخری وقت آ جائے غسل کے بعد کفن میں رکھ دینا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا الہی مجھے تو تیرے ڈر سے کبھی روح نہ لایا، کبھی اتنا خوف نہ آیا، کبھی اتنا درد نہ آیا، ایک رونے والے کے آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں، اس کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ یقین والوں کی بات ہے جس کا یقین جم جائے۔ آج ہمارا قرآن پہ یقین نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، حدیث پاک پہ یقین نہیں، پھر ہم کامیابی دنیا اور آخرت میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ولی کے کامل گزرے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے۔ فضیل بن عیاض مشہور محدث، مشہور اللہ والا، مشہور بزرگ ہے، اور حالت یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو، ولی تو بعد میں بنا نا، 99 آدمی ٹولی میں اور 100 آپ، 99 غلام تھے نیچے کے تھے، یہ سردار تھا۔ اللہ کی دین بھی دیکھو اور یہ خدا پر یقین کا انجام بھی دیکھو۔ اب ڈاکوؤں کا، بدماشوں کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کسی کی خوبصورت لڑکی تھی، اس کو پیغام دیا کہ ہم آج رات کو اٹھائیں گے، تیری لڑکی کو اٹھا کے لے جائیں گے آج۔ چنانچہ اس نے کیا انتظام کرنا تھا، کوئی غریب آدمی تھا جس کی وہ بچی تھی، اس نے اوپر کے چبارے میں بچی کو بٹھا دیا اور بیٹی سے کہا بیٹی میں نے یہ سنا ہے کہ قرآن قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، تو قرآن ہی آج رات پڑھتی رہو، میں چاہتا ہوں دنیا ہی میں تیرے قرآن کام آ جائے، دنیا ہی میں قرآن تیرے کام آ جائے۔ بچی نے بیٹھ کے ساری رات قرآن پڑھا۔ فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، کوئی کوٹھے کے نیچے تھے، کوئی اوپر تھے، کوئی دائیں تھے، کوئی بائیں تھے، جب اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے چوبارے میں بڑا ڈاکو داخل ہوا، اندر سے آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ترجمہ یہ ہے او اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے، او رات کے اندھیرے میں چلنے والے، تو خدا کے قہر سے کب ڈرے گا؟ کب مالک کے کائنات کے عذاب سے تیرے دل میں خوف آئے گا؟ اب بھی خوف کھا جا، میرے ذکر سے ڈر جا، میرے نام سے ڈر جا، میرے غضب سے ڈر جا، میرے قہر سے ڈر جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کس تبلیغ کا پروگرام نہیں۔ بچی نے قرآن کی آیت کو 2-3 مرتبہ دہرا کے پڑھا۔ فضیل بن عیاض نے قرآن سنا، عرب کا علاقہ تھا، قرآن سمجھتا تھا، بس دیر نہیں لگی، کوٹھے پہ کھڑا کھڑا کہنے لگا اپنا راستہ بدل گیا ہے، جس نے میرے ساتھ آنا وہ میرے ساتھ آئے، جس نے بدماشوں کے ساتھ جانا بدماشوں کے ساتھ جائے، ہم تو آج توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک بچی کا خدا کے قرآن پہ یقین ہے تو میں خدا کی ذات پہ یقین نہ کروں؟ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی یہ کامل گزرا ہے، ایک آیت پہ یقین کر لیا، قرآن کی ایک آیت پہ، اور ہمارا ساری آیتوں پہ یقین نہیں، نماز کی آیتوں پہ یقین نہیں، زکوٰۃ کی آیتوں پہ یقین نہیں، رمضان کے روزوں کی آیتوں پہ یقین نہیں۔ ابھی آ رہا ہے نا گرمی کا رمضان، لوگوں کو ابھی سے پھانسی لگ رہی ہے۔ انشاءاللہ بوتلیں مانج کے رکھ لی ہیں کافی سارے لوگوں نے، سارا سال بس سارے مہینے بوتلیں دکھاتے رہیں گے، حاجی صاحب روزہ نہیں، او جی تگڑا نہیں، طبیعت خراب ہے، کب سے؟ بس جی چاند نظر آیا نا، چاند نظر آتی طبیعت خراب ہو گئی۔ اندازہ لا مکری، اور یہی لوگ عید کے دن سب سے پہلے آگے آگے نکلتے ہیں،
ٹور بنانے میں، جوتے میں، کپڑے میں، بھاگ دوڑ میں، روزہ ایک نہیں رکھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میرے رمضان کا اکرام نہیں کرتا، میرے رمضان کا احترام نہیں کرتا، میرے رمضان المبارک کی عزت نہیں کرتا، قیامت کے دن میں ان کو نہیں پوچھوں گا کہ تم جہنم کے کس کھاتے میں پڑے ہو۔ یہ بات نہیں، اللہ پاک کو ہمارا بھوکا مارنا مقصود نہیں ہے۔ اس کو کیا فائدہ ہمارے پیاسا مرنے سے، بھوکا مرنے سے؟ خدا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کھاتے ہیں یا میرے کہنے سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے پیتے ہیں یا میرے کہنے سے پیتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس اپنی مرضی سے جاتے ہیں یا میری مرضی کے مطابق جاتے ہیں۔ تم اپنی اولاد کو پرکھ سکتے ہو، نوکر ملازم کو پرکھ سکتے ہو، خدا کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بندوں کو آزمائے، بندوں کی پرکھ کرے کہ یہ اللہ والے ہیں یا خدا والے ہیں یا شیطان والے ہیں اور غلط کار لوگ ہیں۔ اب تو گھر کے گھر نہیں روزے رکھتے، اور اگر کہہ دو تو گولی لگتی ہے کہ ہمیں کہا کہ روزے نہیں رکھتے۔ جو کھلم کھلا کھاتا پیتا ہے، جو رمضان کا اکرام اور احترام نہیں کرتا، خدا کی قسم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پتہ چلے گا جب موت آئے گی، ہاں کہ قبر میں کیا بنتی ہے، حشر میں کیا بنتی ہے، قیامت میں اللہ کی عدالت میں کیا بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، نہ کماؤ، ایک مہینے میں نہ کام کرو۔ اگر 11 مہینے کی کمائی میں پورا نہیں پڑا تو رمضان کی کمائی میں کون سا تو تاج و تخت کا مالک بنے گا؟ تھوڑا کما لو، کم کما لو، چھٹی کر لو مہینے کی، کوئی بات نہیں، تھوڑے پہ گزارا کر لو، پرانے کپڑے دھو کے پہن لینا، ہلکی غذا کھا لینا، مگر کم سے کم جب عید کے دن یہ اعلان ہو اللہ کی طرف سے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اس میں تو شامل ہو جاؤ۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تینوں صحابی، اندازہ لگاؤ، حضور کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کے جانثار، حضور کے یار، حضور کے ملنے والے، ایک جنگ میں نہ گئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا تک بند کر دیا۔ تو لوگ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، روزے کی پرواہ نہیں کرتے، اور کسی کا حق کھا کر کے مر جاتے ہیں، کسی پہ ظلم کر کے مر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانیت کو برباد کرنے والی ہیں، تباہ کرنے والی ہیں، عظیم نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے انہی لوگوں کی تعریف فرمائی۔ دیکھو نا، ہم بازار میں جاتے سودا خریدنے، کارخانوں میں جاتے مال خریدنے، اور صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا صحابہ وہ تھے جو جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے، پیسے دے کر نہیں، جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے۔ پھر خدا نے فرما دیا واللہ رؤوف بالعباد، یہی میرے بندے ہیں، میں ان کا خدا ہوں، یہ میرے صحیح بندے ہیں۔ اور پھر آگے ہم جیسوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یوں نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، مسلمان بھی کہلاؤ اور کافروں والے کام بھی کرو، ایسا نہ کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، سراسر دشمن ہے، صریحاً دشمن ہے، اس کی نہ مانو، میم کالی کملی والے کی مانو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ قرآن کے آ جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو پھسلانا نہیں، اپنے آپ کو تباہ نہیں۔ حضرت مولانا تاج محمد صاحب امروٹی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور عالم گزرے ہیں۔ ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مسجد کا خادم تھا، مسجد کا جھاڑو دینے والا، صفیں بچھانے والا۔ اس زمانے میں بجلیاں کہاں تھی، مسجد میں پانی بھرنے والا، مسجد کی صفائی کرنے والا،
مسجد کا خادم جس کی آج ہمارے یہاں کوئی حقیقت نہیں، کوئی مقام نہیں، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو اللہ پاک اپنے دربار کا خادم بنا لے اسے اور کیا چاہیے۔ صدر کے ایوان صدر کے جھاڑو دینے والے کو فخر ہے میں ایوان صدر کا خادم ہوں، گورنر ہاؤس کے جھاڑو دینے والے کو فخر ہے میں گورنر ہاؤس کا خادم ہوں، کمشنر کے خادم کو فخر ہے میں کمشنر کا خادم ہوں، اور یہاں کوئی فخر نہیں کہ میں اس حکم الحاکمین کے دربار کا ایلچی ہوں۔ ایسا آدمی جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور اللہ پاک پوچھے گا کہ تو دنیا میں کیا کیا کرتا تھا، جواب دے گا الہی اپنے دربار سے پوچھ۔ تو مسجد کا خادم تھا، نیک آدمی تھا، لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ نہ تھا۔ اللہ والوں کی ایک یہ علامت بھی ہے، ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، وہ لوگوں سے اپنے آپ کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مسجد میں ایک خادم تھا، سکھر کے علاقے میں ایک مسافر آیا تو خادم نے اس کو روٹی بھی کھلائی، پانی بھی پلایا، خدمت بھی کی، اور عشاء کی نماز کے بعد اس مسافر کو کہنے لگا کہ میں تجھے مسجد میں نہیں رہنے دوں گا۔ اب وہ مسافر بڑا حیران کہ یار نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، مجھے کھانا کھلایا، میری خدمت کی، اب یہ مجھے مسجد سے کیوں نکالتا ہے؟ اس نے کہا صاحب مسجد میں کسی کو سونے کی اجازت نہیں، میں مسجد میں نہیں رہنے دیتا کسی کو بھی۔ تو مسافر کہتا ہے کہ اس کے کہنے سے میں نکل تو گیا، دل میں میرے یہ کہ کوئی خاص بات ہے، ورنہ یہ آدمی نہ تو نفرت کرنے والا، نہ تکبر کرنے والا، نہ فخر کرنے والا ہے کوئی بات۔ پہلے زمانے میں لوگ سوچا کرتے تھے، اب تو ایک منٹ میں کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اب اگر آج کوئی اس نیت سے کہہ دے مسافر کو کہ بھئی یہاں چوری ہو جاتی ہے، لاؤڈ اسپیکر چوری ہو جاتے ہیں، گھنٹے چوری ہو جاتے ہیں، لہذا مسجد میں نہ سو، اور کوئی مسیحت ہے تو پھر تھانہ ہویا کہ مسافر اس وقت تو نکل گیا اور دور جا کر کے عشاء کی نماز کے بعد پھر واپس آ گیا۔ تو مسجد کے خادم نے سارے دروازے بند کر لیے اور دروازہ بند سارے بند کر کے رات کو اللہ اللہ کرنے بیٹھ گیا۔ مسافر کہتا جب وہ کہتا تھا اللہ ہو کہتا اتنی روشنی مسجد میں ہوتی تھی کہ مجھے کڑی اور شیطین نظر آتے تھے۔ ساری رات وہ نہ سویا۔ یہ جو جھنڈے لگا کے بیٹھے ہیں انہیں کون ولی کہتا ہے؟ ولی کو جھنڈا لگانے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ صبح ہوئی، اذان سے کچھ دیر پہلے اس مسجد کے خادم نے دروازے کھولے، لوگ آ گئے۔ اب اس مسافر نے تو حال دیکھ لیا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد کہنے لگا حضرت جی آپ نے چھپانے کی تو بڑی کوشش کی پر میں نے پھر بھی دیکھ لیا، میرے لیے دعا فرما، میرے لیے کوئی دعا فرماؤ۔ چنانچہ اس اللہ والے نے، اس مسجد کے خادم نے، اس ولی نے اس کے لیے دعا کیا کی؟ اللہ تعالیٰ تجھے انسان بنائے، اللہ پاک تجھے آدمی بنائے۔ اب وہ مسافر کہتا ہے کہ کمال ہو گیا، نہ میری دکان کے لیے دعا کی، نہ میرے مکان کے لیے دعا کی، نہ میرے دولت مند ہونے کی دعا کی، نہ میرے جنت میں جانے کی دعا کی، نہ میرے قبر سے عذاب سے بچنے کی دعا کی۔ یہ بھی کوئی دعا کہ اللہ تجھے بندہ بنائے؟ اب کون سا میں گدھا ہوں؟ اللہ اکبر۔ یہ بھی کوئی میرے مطلب کی دعا کی ہے؟ وہ اللہ والا سمجھ گیا کہ اس نے میری دعا کی قدر نہیں سمجھی۔ مسجد میں بیٹھے تھے، پاس بازار تھا، اس اللہ والے نے اپنی ٹوپی اتار کر اس مسافر کے سر پہ رکھ دی اور کہا ذرا بازار میں جھانکی پائی ہے، ذرا جھانکیے بازار میں۔ جب اس نے نظر ڈالی تو لوگ چل رہے ہیں، کوئی گدھے کی شکل، کوئی کتے کی، کوئی خنزیر کی، کوئی بھیڑیے کی، کوئی چتے کی، کوئی لومڑی کی، کوئی گدڑ کی شکل ہے۔
اچھا وہ مسافر بھی سیانا تھا، اس کو خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو تو دیکھوں تو گدڑ نظر آیا، پھر اس اللہ والے کی دعا کی قدر ہوئی. تو اس پر یہ میں نے ذکر کر دی بات، ایک حکایت اللہ والے کی کہ ہم کوئی بندے. اب آپ لوگوں میں سے سیانے آدمی یہ کہتے ہوں گے کہ یہ تو نے تو بات بنا دی ممبر پہ بیٹھ کے، آدمی نہیں تو اور ہم کیا ہیں؟ آؤ ذرا قرآن کریم سے پوچھیں. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے. اور خدا قسم میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہے وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے، آپ چڑھ جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے. سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی.
बज़ाहिर तो हर शय में चेहरे की सफाई, बदन की सफाई, ना जाने कितनी किस्म का साबुन है, ना जाने कितनी किस्म के पाउडर है, ना जाने कितनी किस्म के शैम्पू है, ना जाने कितनी किस्म के कपड़े हैं, क्या चाल ढाल है, क्या नए नए डिजाइन है। मजज़ूम कहता है सब कुछ देख लिया, बज़ाहिर तो हर शय में बेहदी सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। जिस यार की बैठक में बैठ के खाना खाया, जिस रिश्तेदार की बैठक में बैठ के खाना खाया, उसी की बहन को देखकर आबरू पे डाका डालने का प्रोग्राम है। जिस दोस्त के घर में बैठ के खाना खाया, उसी दोस्त की बीवी की इज्जत लूटने का प्रोग्राम है। पुराने जमाने में अब भी दिल्ली जैसे शहर में अगर दावत की जाती है तो वहां एक तश्तरी में नमक आता है सबसे पहले। अरब में भी दस्तूर था पुराने जमाने में, अगर कोई दावत करता, कोई तकरीब करता, सबसे पहले नमक आता था। एक एक उंगली हर शख्स नमक चाटता था। क्या मतलब? जिसने नमक चाट लिया अब वो नमक हरामी नहीं बनेगा। इस घर में चोरी करना, इस घर की आबरू का गलत तस्वुर लाना, इस घर के माल में खयानत करना वो हराम समझता था जिस घर का मैंने नमक चख लिया। और मुसलमानों की बात नहीं, हिंदुओं की भी ये बातें थी। मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी सब कहते रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक सिख था बहुत बड़ा डाकू, मुसलमान और हिंदू मिलकर उसको साथ मिलाकर के ले गए कि यहां इस गांव में, इस पिंड में डाका डाले। सफर करके गए, तकलीफ उठा के गए। उस सिख डाकू ने पूछ लिया कि ये कौन सा गांव है कि ये फलाना है। अगर अच्छा सारे के सारे ये तलाश करो, ये सोच विचार करो, अपने पिंड की, अपने इलाके की, किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी चूड़े चमार की इस गांव में लड़की तो नहीं। हमारे यहां से कोई लड़की तो शादी होके यहां नहीं आई हुई। उन सारों में से कहने लगा कि हमारे भंगी की लड़की जमादार की यहां आई हुई है। कहने लगा वापिस चलो, बेटी बेटी है, चाहे भंगी की हो या नवाब की हो। अरे कल बेटी का डोला दिया था कि धक्का डालेंगे, शर्म नहीं आएगी? आज वो तस्वुर कहां चले गए और हम सब रोते फिरते हैं सुकून नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। अरे इत्मीनान आएगा कैसे? हमारे दिल बेईमान है, नीयतें खराब है, आएगा कहां से? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात ने इस कदर इस बात पे मेहनत की और कोशिश की कि गलत लुक़मा भी पेट के अंदर न चला जाए। चुनाचे मैं अलल-ऐलान कहता हूं, 1,29,000 सहाबा किराम काली कमली वाले के दीवाने और परवाने, हुजूर के यार जानिसार, हुजूर के साथ फाका खाने वाले, फाको मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करने वाले सहाबा किराम का ये हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई, शाम निकल गए, फलस्तीन निकल गए, हिंदुस्तान आ गए, 2-2 साल लग जाते थे। अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ के आ जाते थे। कभी निगाहे नबुव्वत ने जिनको रंग दिया था, कभी किसी सहाबी पे जर्रा बराबर इल्जाम नहीं लगा। उन यहूदियों का, उन ईसाइयों का यह अकीदा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, इनकी निगाह भी पाक है, इनके दिल भी पाक है, इनके इरादे भी पाक है, इनके हाथ भी पाक है। मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। दौरे खिलाफत है हजरत फारूक आजम का। क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है और फला इलाके में आपके हुक्म से हमने जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया। अब मुझे मशवरा दे, मैं क्या करूं, हुक्म दे मुझे। जाल क्या बिछा दिया गया
کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو۔ کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نہیں لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں، سارے تیری فوج میں تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے، اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے۔ اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا۔ 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے، یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جس دان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے۔ یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا۔ ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی۔ ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے، قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین اصل بات اعتقاد کی ہے۔ یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار جا کہ ایک کام میں نہیں کرتا۔ خانگاہ کے کنڈے میں ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں۔ اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا۔ عجیب عجیب لوگ ہیں۔ چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے۔ اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین
يرزقكم من أبصاركم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. او لوگو، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو. اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ پاک تمہارے ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا. چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے. ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا. لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں. یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا. سر نہیں اٹھاتا. اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل. حاجیوں تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی. ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں. کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا. مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے. یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے. نہ گانا سنتے ہو، نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو. جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ. اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی اس میں، اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے. چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی. سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ. جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کے تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی. اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہے. پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاٹی لگی ہوئی تھی. بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پونجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے،
اسی کو مجذوب الالان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، بس ہے رعائی، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں۔ بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے۔ اللہ غنی، نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا، سبحان اللہ، پھر قیمت جو بن گیا وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا، پیچھے نہ ہٹا اسلام، کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دیکھا ہی نہیں صحابہ نے کہ ہم کیا کر ایک رہے ہیں۔ لذت تھی، ایک کیف تھا، ایک سرور تھا صحابہ کرام کو۔ سبحان اللہ۔ کہاں سے وہ چیز ہم لائیں، کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی؟ جنگ بدر ہوا، بڑی بہترین بات ہے، توجہ لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ جنگ بدر ہوا، 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے، مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے۔ تنگ دستی کا زمانہ ہے، 1 سال نہیں ہوا مسلمان گزر کے آئے تھے، مار کھا کے آئے، پریشان ہو کر آئے، دن دولت چھوڑ کر لٹا کر آئے، ان کے پلے کیا تھا؟ شام کا وقت ہوا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا، کون ہے، کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا؟ اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے، ہیں بھی کافر، ہیں بھی اسلام کے دشمن، آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے، میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی ہیں۔ بے شک اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے، امتی بڑا پھرتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے، کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا۔ ایک بنادار سا غریب سا صحابی ہے، اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا، بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا ہے، کہ بس 1 آدمی جوگا ہے، 1 آدمی کی کافی ہوگا۔ کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے، اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا اس کا۔ چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا، جو کچھ بھی تھا، اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں، کہ ہاں ہاں میں بھی کھا رہا ہوں۔ بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر، بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ اللہ، یہ عمل تو صحابی کر رہا ہے اپنے گھر میں۔ ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور میرے محبوب مبارک ہو، تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے، اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیرے ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا۔ سبحان اللہ، تیرے ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا ہوں سرکار۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ ایک اور موقع ہے مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے، ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا۔ بیوی کہنے لگی کہ 1 ہی آدمی کا کھانا ہے بس، انہوں نے کہا اس کو دے دو، اس کو دے دو۔ وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں، کہنے لگا بھی بات ہے صاف، 1 آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا
मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। सुभान अल्लाह। वो कहने लगा मैं खाऊंगा पत्ते। उन्होंने कहा तू रईस आदमी है मक्के का, मैं पुराना गरीब हूं, मुझे पत्ते चबाने की आदत है, तेरे पेट में दर्द ना हो जाए, मैं आदी हूं पत्ते चबाने का। उसने पत्ते चबा लिए। काफिर मुसाफिर और मेहमान जो था जंगी कैदी, उसको खाना खिला दिया। दूसरे दिन फिर ऐसी नौबत आई। उसने कहा आप भी मेरे साथ खाना खाएंगे? कि नहीं भाई तू खा, मैं पत्ते चबाने का आदी हूं। 2 दिन तो उस काफिर ने खाना खा लिया, और जब तीसरे दिन उसके आगे खाना आया, उन्होंने कहा भाई तू ही खा, बस इतना ही खाना है, मैं तो मियां बीवी हम तो पत्ते चबा लेंगे। और कहने लगा तुम खुद पत्ते चबाते हो, दुश्मनों को खाना खिलाते हो, आज मेरी भी एक शर्त है, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। अल्लाह अकबर अल्लाह। आज मेरी भी एक शर्त है, मेरी भी शर्त है आज। 2 दिन के अमल ने कुफर को मिटा दिया, इस्लाम चमक गया। इस्लाम चमक गया। 2 दिन के अमल ने, मेरा तेरा 60 साल का अमल है, कभी किसी काफिर को मुसलमान बनाया? उल्टे काम, हर गलत हर मामला उल्टा ही है। हर आदमी बेजार होता है, यार दीन तो कुछ नहीं, यार इस्लाम कुछ नहीं, यारो ईमान कुछ नहीं। अल्लाह। इसी को कुरान करीम ने ललकार के आवाज दे के फरमा दिया, लोगो ऐसी गड़बड़ न करो वरना मैं वो खुदा हूं। फअखज़तकुम साहिक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, सारी कौम के जिगर फट गए। सारी कौम के जिगर। मैं वो खुदा हूं, ला तरकुनु वरजिउ इला मा उतरिफ्तुम फीहि व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तसअलून। लअल्लकुम तसअलून। लोग मकान छोड़ के भागते हैं, माहौल छोड़कर भागते हैं, माशरा छोड़ करके भागते हैं। खुदा कहता आओ, जिन मकानों पे तुम्हें नाज था वो ये खड़े भाग कर रहे। इसी को कुरान करीम कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। वो आदमी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, ओ मेरे मालिक तेरे सिवा मेरा कोई मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, मेरे दिल के भेद को जानने वाला नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उजड़ों को बसाने वाला कोई नहीं, खेती को आबाद करने वाला कोई नहीं, एक दाने से सैकड़ों दाने बनाने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। अब्दुल मुत्तलिब बैठ गए। हजरत की दादी कहने लगी तुम्हें कुछ मालूम भी है, तुम सारा दिन बाहर रहते हो, तुम तो बैतुल्लाह में पड़े रहते हो, तुम तो खाने काबा में रहते हो, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी हैरान हूँ, मैं बड़ी दुखिया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब कहता तुझे क्या तकलीफ हुई? कहने लगी तुझे क्या मालूम है, कुरैश खानदान है, हम इज्जत वाले हैं, बैतुल्लाह की चाबियां हमारे पास है, मैं कैसे ना घबराऊं, ये हमारी बेवा बहू, ये हमारी नू ऐसा इतर इस्तेमाल करती है, पूरा घर हर वक्त महका रहता है भी बेवा है भी पेट से इतर लगाती है। अब्दुल मुत्तलिब भी खुल गया, कहने लगा मैं खुद शर्माता था, तू तो घर में बैठी रहती है, मक्के वालों ने मेरा सर खा लिया, मुझे हर वक्त पूछते हैं ऐ अब्दुल मुत्तलिब तेरे घर पे इतर की बारिश कहां से हुई? और अब्दुल मुत्तलिब ने बढ़कर ये बात कही अपनी घरवाली से, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी से, कि तूने बात छेड़ दी, ये इतर कोई आम इतर नहीं है, ये ईरान का इतर नहीं, इराक का इतर नहीं, फलस्तीन का इतर नहीं, शाम का इतर नहीं, मिस्र का इतर नहीं, ये कोई खास खुशबू है। तवज्जो है सबकी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हुजूर के दादा ने, तुम दोनों सास बहू एक जगह तो रहती हो, पूछ क्यों नहीं लेती कि ये इतर इसके पास आता कहां से है? पूछ क्यों नहीं लेती कहां से ये
خوشبو تیرے پاس آتی ہے؟ آئے ہے کیا جواب دیا حضرت کی دادی نے؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم، میں تجھے کیا بتاؤں، کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں، کئی مرتبہ اس کو اپنے قریب بلاتی ہوں، جب میری نگاہ میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ پوچھ نہیں سکتی، میں روم میں آ جاتی ہوں، میری زبان گنگی ہو جاتی ہے، میری بات ختم ہو جاتی ہے، میں نہیں پوچھ سکتی۔ آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں۔ عبد المطلب نے آواز دی، بیٹی آمنہ، جی ابا ذرا سامنے تو آؤ۔ اللہ اکبر، خانے وال کے مسلمانوں کیا نظارے ہوں گے، کیا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت کو لے کر سامنے آ رہی ہیں۔ پوچھا ہے عبد المطلب نے، بیٹی برا نہ منانا، ایک بات پوچھتا ہوں، یہ عطر تجھے کون لا کے دیتا ہے، یہ خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے جو تو استعمال کرتی ہے؟ اور میں یہ تجھے بتا دوں یہ عام عطر نہیں، کون تجھے دے کے جاتا ہے یہ عطر؟ ہر وقت بیڑے میں خوشبو، کمرے میں خوشبو، ہر جگہ خوشبو ہے، یہ تجھے عطر کون لا کے دیتا ہے؟ تم عطر استعمال کرتی ہو؟ بیوہ ہو کر حاملہ ہو کر عطر لگاتی ہو؟ بوڑھی عورتوں کی عادت ہے بیچ میں ٹوک بھی گل کرنے کی، بات کرنے کی۔ دادی کہنے لگی، جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ عطر لگاتی ہو، عطر لگاتی ہو؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عطر پیتی کہاں سے ہو؟ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جہاں بیٹھے وہاں خوشبو، غسل خانے میں خوشبو، میڑے میں خوشبو، گھر میں خوشبو، جدھر سے گزرتی ہے خوشبو ہی خوشبو ہے۔ آپ پوچھتے کیوں نہیں؟ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، فرمانے لگی، میرے ابا کوئی شک نہ کرو، کوئی شبہ نہ کرو، نہ میں نے کبھی عطر خریدا، نہ میں نے بازار دیکھا، نہ میں نے عطر والے کی دکان دیکھی، نہ مجھے کبھی کسی نے لا کے دیا، نہ تم لائے، نہ میں لائی، نہ اور کوئی لایا، پھر یہ عطر کہاں سے آتا ہے؟ روتی روتی نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھ دیے اور فرمانے لگی، تنگ نہ کرو، مجھے ایسا معلوم ہوتا اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور فرمانے لگی کہ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے۔ یہ چاند مجھے جھک جھک کر سلام کرتا ہے، یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، جس پتھر کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے، جس پر درخت کے پاس سے گزرتے ہوں درخت کے پتے مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور فرمانے لگی، ہر رات کوئی نہ کوئی جلیل القدر پیغمبر آ کر خواب میں مجھے آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ عبد المطلب کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں کوئی چیز آنے والی ہے۔ پہلے ہر وقت پریشان رہتا تھا، بیٹا فوت ہو گیا، یتیم لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، کیسے وقت گزرے گا۔ آج عبد المطلب کی مسرتوں کا وقت آیا اور وہ خوش ہوتا ہوا گھر سے نکلا، مولا مجھے اندازہ ہو گیا کہ تو میری جھولی بھرے گا۔ خانے وال کے مسلمانوں، جس نبی کی آمد پر اللہ پاک نے عطر کی بارش کی، خوشبو ہی خوشبو آئی، اس نبی کا کلمہ پڑھ کر، اس نبی کا قرآن گھر میں رکھ کر، اس نبی کی شفاعت کا امیدوار ہو کر، اس نبی کی اچھی اچھی تعریف کر کر اگر تو جہنم کے انگاروں میں جائے گا تجھے شرم نہیں آتی؟ فرمایا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، بعد آ جاؤ۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तेरी बात को नहीं मानता मेरे हवाले कर, वो रगे तोड़ूंगा जो याद रखेगा। सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, दिन करीब आते चले गए, बिलाखिर वो रात आ पहुंची, वो वक्त आ पहुंचा जब मेरे लाल ने दुनिया में कदम रखा। न मुझे मतली हुई, न मेरी तबीयत खराब हुई, न मुझे दर्द हुआ। सीरत की किताबों में अमूमन लिखा है कि इतनी गुर्बत थी, इतना इफलास था, इतनी तंगदस्ती थी कि हजरत जिस घर में तशरीफ लाए चिराग ना था, रोशनी न थी। मेरी तबीयत इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि घर में नबी की आमद हो रही और घर में चिराग ना हो, तेल के लिए पैसे ना हो। मेरा यह अकीदा है, मैं अपना यकीन आपको बताता हूं कि असल वजह यह थी, जहां दो जहान की नूरे नबूवत आ रही हो वहां मसनूई बत्तियों का क्या काम है। इलाहुल आलमीन ये ड्यूटी मेरी लगाओ, मैं ऐलान करूंगा, बिशारत मैं दूंगा, लोगों को मुतनब्बे खबरदार करूंगा, लोगों को आगार मुत्तली करूंगा, लोगों को बताऊंगा। वइज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम, तवज्जो करना, फरमाया मेरे ईसा जहालत से दुनिया भर गई, जलालत से दुनिया भर गई, शिरक से दुनिया भर गई, कुफर से दुनिया भर गई। जहालत ने डेरे डाल दिए, कुफर ने अंगड़ाइयां ली हैं। और मेरे ईसा इतना जल्दी जा कि बाप का इंतजार न कर, और इतना जल्दी वापस आ कि मौत का इंतजार न कर। अगर बाप का इंतजार किया मेरे महबूब के ऐलान में देर हो जाएगी, कम से कम 9 महीने लगेंगे। दुनिया का दस्तूर है, जब कोई अपने महबूब को बुलाने लगता है वो चाहता है आन की आन में आ जाए। खुदावंद करीम ने ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया मेरे ईसा इतना जल्दी जा, क्योंकि तेरे जिम्मे ड्यूटी है मेरे महबूब की बिशारत की, काली कमली वाले की खुशखबरी की। इतना जल्दी दुनिया में जा, इतना जल्दी दुनिया में जा कि बाप का इंतजार ना हो, और वापिस इतना जल्दी आ कि मौत का इंतजार ना हो। फरमाया व मुबश्शिरन बिरसूलिही याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और लोगों मैं तुम्हारे सामने एक आने वाले दुर्रे यतीम की बिशारत और खुशखबरी सुनाने आया हूँ, जिनका नामी नामी इसमें गरामी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने बिशारत दे दी, सारे अंबिया बताते चले गए। कोई नबी इलाके का था, कोई नबी एक शहर का था, कोई नबी एक मुल्क का था, कोई नबी एक जुबान बोलने वालों का था, कोई नबी तहसील का था, कोई नबी सूबे का था, कोई नबी किसी बिरादरी का था, किसी खानदान का था। फरमाया जाओ अब जो नबी आ रहा है वो सारी कायनात का नबी है। इंसानों का नबी, परिंदों का नबी, मछलियों का नबी, जंगल के जानवरों का नबी, जिनों का नबी, फरिश्तों का नबी और नबियों का नबी तशरीफ ला रहे हैं। जहालत और ज्यादा बढ़ी सरजमीन अरब में। कुफर ने वो अंगड़ाइयां ली कि हर आदमी बाहर हो गया। कुरैश के खानदान में हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद माजिद हैं। सीरत की किताबों में मौजूद है कि एक औरत की हजरत अब्दुल्ला पे नजर पड़ी हुजूर के वालिद पे, तो देख के कहने लगी मुझसे शादी करो। हजरत अब्दुल्ला शर्म के मारे नजरें झुकाकर निकल गए। कुछ दिनों के बाद हजरत अब्दुल्ला को उसने फिर देखा, कहने लगी शायद तुमने ये ख्याल किया होगा कि मैं कोई बाजारी औरत हूं जो तुम्हें शादी के लिए कहती थी। असल बात ये न थी, मैं तौरात की हाफिज हूँ। तौरात में आखिरुज़्ज़मा पैगंबर के बाप की जो मैं निशानियां पढ़ती थी, तेरी पेशानी उसकी सदाकत देती थी। मेरी तौरात में आखिरुज़्ज़मा पैगंबर के बाप की जो निशानियां हैं, तेरी पेशानी उनकी गवाही दे रही थी। मैं चाहती थी कि आखिरुज़्ज़मा पैगंबर की मां होने का शरफ हासिल
مجھے ہو جائے، اور آج تم وہ امانت کسی کے سپرد کر چکے ہو، اب میں تم سے شادی کے لیے تیار نہیں۔ خداوند کریم نے، اللہ میاں عالم الغیب بڑا ہے، بے نیاز بھی بڑا ہے، پتہ نہیں کراچی والے اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہیں یا نہیں، وہ تو بڑے استاد، ہر معاملے میں تم بڑے استاد ہو۔ کون سی تم نے محرم کے دنوں میں آپ تو کھاتے ہیں قورمے کوفتے، اور سیدنا امام حسین کی روح کو چھولوں کا ثواب بخشتے ہو۔ اور امام حسین کے گھوڑے کو بخشا کرو۔ جب میں پچھلے دنوں محرم پہ آیا تھا، جدھر سے گزرے چھولوں کی دیگ چڑی ہوئی ہے، بھئی یہ کیا ہے؟ امام حسین کی نیاز ہے۔ ارے تو کیوں نہیں کھاتا؟ اجے میں تو پہلے سے بیمار ہوں۔ آپ کھاتا پھرے سول حلوا، اور سیدنا امام حسین کی قدر دیکھو، چھولے پکا پکا کے بھیج رہا ہے۔ اللہ والا بے نیاز ہے، وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت عبداللہ زندہ رہے اور کوئی بہن اور کوئی بھائی پیدا کیا تو لوگ اس پہ بھی انگلی رکھ دیں گے کہ چلو پورا نبی نہیں تو یہ نبی کا بھائی تو ہے، آدھا نبی تو ہوگا نا۔ بڑا عالم الغیب ہے خداوند کریم، شکم مادر میں ہے ابھی کہ حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے، دنیا والوں کو شبے سے بچا دیا، ورنہ خدا کی قسم اگر لوگ غلام احمد قادیانی کو نبی مان سکتے ہیں تو رسول اللہ کے بھائی کو کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ تو شکر ہے اللہ میاں نے پہلے ہی کام ختم کر دیا۔ میرا نبی آئے اکیلا آئے، میں بھی اکیلا، میرے نبی تو بھی اکیلا، میری خدائی میں کوئی ساتھی نہیں، تیری مصطفائی میں کوئی ساتھی نہ ہو، میرا ساتھی ہمسر ثانی کوئی نہیں، اس لیے تیری بھی نبوت میں کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں ہوگا۔ انتقال فرما گئے، یتیم پیدا ہوئے۔ اللہ اللہ، آج تو مر جائے، تیرا بچہ یتیم ہو جائے، سارا خاندان آنسو بہائے گا۔ خدا کی قسم امام الانبیاء شکم مادر میں یتیم ہو گئے۔ یہ ثابت کر دیا اب کل کو باپ یوں نہ کہے نبی کو، آج تو توحید بیان کرنے لگا، کل میری کمائی کھائی تھی۔ فرمایا میرے کالی کملی والے کو کوئی بھی تانا دینے والا نہ ہو، پہلے یتیم بنا دیا۔ علماء نے لکھا ہے چند دن پہلے، تھوڑے ہی دن گزرے تھے، ان باتیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں کہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں، تحقیق علماء کی یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کی یا 11 ربیع الاول کی، اس میں اختلاف ہے پیدائش میں، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جس دن تم ڈھول بجاتے ہو وہ تو میرے آقا کی وفات کا دن ہے۔ ولادت ہوئی، علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ خاتون کے گھر میں اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا کہ چراغ میں تیل بھی نہ تھا۔ میں کہتا ہوں یہ بات نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے خداوند کریم کی ذات بے نیاز ہے۔ فرمایا جہاں پر 2 جہان کی روشنی نور نبوت آ رہی ہو وہاں چراغوں کا کیا کام ہے؟ کیا کریں گے چراغ وہاں؟ ادھر دنیا میں قدم رکھا، فارس کی آگ بجھ گئی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، قیصر و کسریٰ کے کنکرے گر گئے، طرح طرح کی بت قدوں میں سلسلے آ گئے، تمام دنیا میں چہل پہل مچ گئی۔ نجومیوں نے خبر دے دی ایک آنے والا آ چکا جس کے آنے سے شرک ذلیل ہو کر نکلے گا۔
हवा दिन की दाई आई मक्के मुकर्रमा में बच्चे लेने के लिए। बच्चे हाथ में पाले जाते थे। जो आती है सुनती है बच्चा तो इस घर में है मगर यतीम है, दूध के पैसे कौन देगा, मुआवजा कौन देगा, चुपके से खिसक जाती है, दूसरों के बच्चे लेकर के चली गई। हलीमा देर से पहुंची, रास्ते में कहने लगी ओ दाई हो मक्के के सारे बच्चे ले आई हो या किसी को छोड़ के भी आई हो। कहने लगी एक यतीम बाकी है। हलीमा कहती है चलो मुझे अगर वो बच्चा ना मिलेगा मैं ना ले सकूंगी, उस बेवा माँ के गम में शरीक तो हो जाऊंगी। दरवाजे पे आती है, दस्तक देती है। हलीमा ने आमना ने दरवाजा खोला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हलीमा कहती आमना मैंने सुना है तेरे लाल को किसी ने पसंद ना किया। हज़रत आमना कहती है हलीमा खबरदार यूं ना कहना, बल्कि असल बात यह है कि मेरे लाल ने किसी को पसंद ना किया। हलीमा कहने लगी चल ज़ियारत तो करा, तेरे यतीम को देख तो लूं। चादर उठाई, हुस्न का लश्कारा लगा, हलीमा की आंखें चुंधिया गई। फिक्र पैदा हुई यतीम के नाम से कायनात की दौलत आमना अपने घर में लिए बैठी है। हलीमा कहती है आमना तेरा लाल मुझे बहुत अच्छा लगा है। फरमाने लगी हलीमा सियानी औरत होकर अकल की बात कर, मोहब्बत की ट्रैफिक दो तरफा चलती है, आशिक की तरफ से भी माशूक की तरफ से भी। अगर तेरे दिल में मोहब्बत है तो यह भी तो सोच ले मेरे लाल ने भी तुझे पसंद कर लिया है। कहने लगी आमना मैंने हजारों बच्चे देखे मगर मैंने ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा। आमना कहने लगी मैंने भी देखे हैं बड़े बड़े हसीन मगर आज तक मेरी आंख ने भी ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा। जिब्रील अमीन ने कहा कि हलीमा आमना तुम तो एक शहर में रहती हो, तुम कैसे देख लेती, ऐसा हसीन तो मेरी आंख ने भी नहीं देखा। आवाज आई जिब्रील तुम देख कैसे लेते, मैंने ऐसी सूरत वाला आज तक पैदा किया ही नहीं। ये सूरत तो मैंने संभाल के रखी थी, ये तो मैंने हिफाजत से रखी थी, ये तो मैंने बचा के रखी थी और ये आखिरी नबी है। इलाहुल आलमीन अब तो पैदा किया करोगे, अब तो एक आया दूसरा आएगा तीसरा आएगा, अब तो बनाने लगे हो। फरमाया नहीं, मुझे अपने जलाल की कसम जिस सांचे में मैंने सूरत मुस्तफा को ढाला है इसको बनाकर वो सांचा ही मैंने तोड़ दिया है, अब और ऐसा कोई नहीं आएगा। सैयदा आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैं बड़ी हैरान हुई, गिलादत से पाक, गंदगी से पाक, साफ सुथरा चेहरा, मुस्कुराते हुए पैदा हुए। तशरीफ लाते ही मैंने झुक के देखा मेरे घर में रोशनी कैसी हुई, ये ताबानी कैसी, ये चारों तरफ चमक धमक कैसी। जब मेरी नजर पड़ी तो देखती क्या हूं, मेरे यतीम का सर सजदे में है। ये साबित करने लगे कि मेरी अम्मा मैं सारे दरवाजों से हटाकर लात से, मन्नात से, उज्जा से, पानी से, दरख्तों से, आग से, बर्फ से, पीपल से, सब से दुनिया को हटाकर एक दरवाजे पे सजदे कराऊंगा। मेरी जबीन न्याज भी एक ही दरवाजे के लिए झुकने के लिए आई है बस। क्या बात थी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात में तशरीफ लाए, वो रात निराली, वो घर निराला, वो माँ निराली, वो बाप निराला, वो जगह निराली, तमाम चीजें शान के एतबार से बहुत बड़ी अजमत की मालिक है। और क्यों ना हो बहुत कुछ कहता मनमोहन नबी, मंठार नबी, मनमोहन नबी, मंठार नबी, तेरी साथ दिया क्या बाताने, जब बोलनी मुँह फुल खिड़ दे, तेरी बात दिया क्या बाताने, अनवार दिया, अनवार दिया बरसाता सन, एक दूजी नू कहंदिया राता सन,
انوار دیا برساتا سن ایک دوجی نو کہندیا راتا سن جس رات دی تڑکے آ پائے اس رات دیا کیا باتاں نے وہ رات نرالی وہ جگہ نرالی کد کرم ہوئے سرکاراں دے کد کرم ہوئے سرکاراں دے غم کل گئے آگن ہارا دے فتح اللہ والی سے جتے ملاقات دیا کیا باتاں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ جلدی جلدی لے کے نکلنا چاہتی ہے. میں کمزور عورت ہوں, کوئی اور نہ آ نکلے, آمنہ کی نیت نہ پھر جائے, میں اس دولت کو جلدی لے کے نکلوں. کیا منظر ہوگا جب حلیمہ لے کے نکلی ہے رحمت دو عالم, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آمنہ مڑ مڑ کے اٹھ کے آتی ہے, حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں, میرے یتیم کو پھر دکھا دے. اور کہتی ہے حلیمہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہ کرنا, معاوضہ دینے میں جان لڑا دوں گی, بہت کچھ دوں گی, میرے یتیم کی قدر کرنا, بغیر باپ کا سمجھ کر بے پرواہی سے نہ کرنا. سیرت کی کتابوں میں موجود ہے, حلیمہ نے سینے سے لگایا ہوا ہے. حلیمہ کہتی ہے میرے سینے میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی. گود میں لے کے بیٹھ گئی, حلیمہ کا خامند آگے بیٹھا ہے. اللہ میاں نے اونٹنی کو سمجھا دیا کہ دیکھیں میرے نبی کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے, اس لیے بے ادبوں کو اٹھا کر نہ لے جانا. نہیں چلتی, نہیں اٹھتی. حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے, آپ اپنی گود میں لے لیں. حلیمہ کے خامند نے گود میں لیا, خود بخود اٹھ کھڑی ہوئی اور بظاہر یہ کہنے لگی اب ادب تم نے کیا, اب قدم وہاں رکھوں گی جہاں نظر پڑے گی. اب وہ دائیاں جو پہلے جا چکی تھی انہوں نے پیچھے جو مڑ کر دیکھا گرد غبار اڑ رہا ہے, برق رفتار اونٹنی بن گئی, بجلی کی طرح دوڑ رہی ہے. کوئی کہنے لگی بچاؤ بچاؤ بچاؤ, کوئی لٹیرا پیچھے آ رہا ہے. دوسری کہنے لگی تو نے تو 6 نمبر کی آنکھ اینک لگائی ہوئی ہے, آگے آگے ستارہ تو دیکھ, ایسا معلوم ہوتا ہے لٹیرا نہیں رشد و ہدایت کا سویرا آ رہا ہے. حلیمہ اپنے گھر میں لے کے پہنچی, اپنے خامند کو کہنے لگی بھوک لگی ہوگی, کوئی 1-2 قطرہ دیکھ تو صحیح بکری کے نیچے دودھ مل جائے. چھوٹا سا برتن چھانٹ کے دیا, وہ بھر گیا. پھر دوسرا برتن مانگا, تیسرا برتن لیا. حلیمہ کے گھر کے برتن تو ختم ہو گئے مگر بکری کے نیچے سے دودھ ختم نہ ہوا. یہ آنے والے مہمان کی برکت ہے, نبی جہاں گئے برکتیں ہی برکتیں آئی. بچپن گزر رہا ہے. خود حلیمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, میں کبھی کبھی محبت میں آ کر, فرط محبت میں آ کر دوسری طرف کا دودھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانا چاہتی کہ دوسرے کا حصہ بھی انہیں کو پلا دوں. کہتی رب ذوالجلال کی قسم کبھی منہ نہیں لگایا. جس زبان سے خدا کا قرآن سنانا ہے, جس زبان سے اللہ پاک کی توحید بیان کرنی ہے, اس حلق میں دوسرے کا حق اگر چلا گیا تو پھر بیان کیسے ہوگا. نبی کے بچپن کی تعلیم ہے دوسروں کا حق نہ کھاؤ, دوسروں کا مال نہ کھاؤ, کسی کو لوٹو مت, کسی کو دجل اور فریب کے ساتھ دھوکہ نہ دو. آج ہماری زبان پہ ہے کہ میاں جب تک کوئی ہیرا پھیری نہ ہو کام ہی نہیں چلتا. اچھا اگر اسرائیل نے ہیرا پھیری شروع کر دی, آیا تو میرے لیے اور رگڑا چڑھا دیا تیرا, پھر تم جو کہہ رہے ہو کہ ہیرا پھیری کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا, اگر اسرائیل نے ہیرا پھیری شروع کر دی تو کام خراب ہوگا. وہ چلتا کیوں نہیں یوں کو, تیرا نہیں چلتا. پہلے تو ہر میدان میں اتنی صفائی ہوا کرتی تھی کہ تاجر بھی, ذمہ دار بھی, ملازم بھی, امیر بھی, غریب بھی, ہر آدمی صفائی چاہتا تھا.
صفائی سے لو، صفائی سے دو. اب تو چھوٹے بڑے امیر غریب حاکم محکوم تمام کے تمام رگڑا پٹی میں لگے ہوئے ہیں. بس 34 برس گزر گئے اسلام کو کمیٹیوں کے سپرد کرتے کرتے کہ تم پرکھ کے دیکھو اسلام پتلا ہے کہ موٹا ہے. جو آتا ہے اسلام کو کمیٹی کے سپرد کرتا ہے، اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا. لگا چل کمیٹی تجھے دیکھے گی، تو تکڑا ہے کہ مارا ہے، تو پتلا ہے کہ موٹا ہے، چھوٹا ہے کہ نیڑا ہے. کمیٹی تجھے پرکھ کے دیکھے گی. نبی کی سیرت کا یہ تقاضا نہیں. نبی نے بچپن میں دوسرے کے حق کو منہ نہیں لگایا. آج 70 سال کا بوڑھا ہو کر سفید داڑھی ہے اور پھر بھی دوسرے کا حق کھانے سے بعد نہیں آتا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس شرک کی جڑیں پیدا ہوتے ہی اکھیڑنی شروع کی تھی، آج وہ عبادت بنا ہوا ہے. آج اس کو ہم نے عبادت کا رنگ دیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ گود میں لیتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے. کتنی خوش نصیب مائی ہوگی جس کو حضور کی رضائی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا. تو کیا جانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، ایک غلام ہے، دیوانہ پروانہ ہے. اس کی کئی شادیاں ہیں، عورتیں اس کی کہتی ہیں، کئی بیویاں ہیں. ہر بیوی کہتی ہے میں نے یمن سے عطر منگا کے دیکھ لیا، میں نے فلسطین سے عطر منگا کے دیکھ لیا، میں نے مصر سے عطر منگا کے دیکھ لیا. جیسی خوشبو تیرے بدن سے آتی ہے وہ عطر کہیں ملتا نہیں. اللہ اکبر. اللہ. صحابی رو پڑا اور کہنے لگا جہاں سے مجھے یہ عطر ملا ہے وہ دکان ختم ہو گئی. میں بڑا سخت بیمار تھا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے. میں نے عرض کیا میرے بدن میں بڑا شدید درد ہے، بڑی تکلیف ہے. آپ نے رحمت والا ہاتھ میرے بدن پہ پھیر دیا. اس دن سے آج تک ہی میرے جسم کی خوشبو کا کستوری اور زعفران مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی نے جس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، ارے اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی. جو حلیمہ 2-2.5 برس تک سینے سے لگا کر دودھ پلاتی رہی، حلیمہ کو کتنا اونچا مقام ملا ہوگا. بچپن گزرا، جوانی آئی، شباب آیا. عادت ہے اللہ اللہ کرنے کی، عبادت کرنے کی. کئی دن کا کھانا دانا لے کر غار ہرا میں جا کر اعتکاف فرماتے ہیں. وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دی. اتنا سرور آیا، اتنی لذت آئی، اتنا کیف آیا، اتنی حلاوت آئی، اتنا ذائقہ پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب رہتے تھے کہ خدا کا قرآن اور کب فرشتہ لے کے آئے گا، کب وہی آئے گی، کب وہی آئے گی. حضور تو قرآن کا انتظار کرتے تھے، ہم انتظار کرتے ہیں کب. ہماری کوٹھیاں، ہمارے بنگلے، ہمارے گھر، ہماری بیٹھکیں، بچے قرآن پڑھنے کے لیے وہاں بلائے جاتے ہیں نا. مرنے کے بعد بچے قرآن خانے کے لیے بلائے جاتے ہیں. تو گلی میں سے جو گزرتا ہے تو بچوں کے پڑھنے کی آواز آتی ہے. وہ سمجھتا ہے یہ مدرسہ کب سے کھلا. تو کہتا ہے یہ مدرسہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ فلاں کا مکان ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے. جب تک میں اور آپ مریں گے نہیں ہمارے گھر کا قرآن کو رستہ نہیں مل سکتا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد خدا کی قسم قرآن سنانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں رات دن جو دکھ اٹھائے، جو پریشانیاں جھیلی، وہ محتاج بیان نہیں. سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، حدیث پاک کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو. ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. سارا مکہ گواہ ہے. کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی چوک ایسا نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ مارے گئے ہوں.
ارشاد فرماتے ہیں غیر تو غیر رہے بیگانے تو بیگانے رہے، سگے چچا کا یہ حال ہے، ابو لہب کا یہ حال ہے، سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ آج امتی کہتا ہے نہ کوئی برا مانے نہ کوئی ناراض ہو اور بس تمام کام یوں ہی ادا ہو جائیں، تو اس طریقے سے کیسے ادا ہوں گے؟ اللہ کا قرآن بھی آ جائے، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے، فرائض اور واجبات بھی ادا ہو جائے، تمام چیزیں ادا ہو جائیں اور قوم بھی اور مخلوق بھی اور امیر بھی اور غریب بھی سارے راضی ہو جائیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اگر تاثیر نہیں اور کس کی زبان میں تاثیر ہوگی؟ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک کافر نے دھکا دیا، پیشانی دیوار میں جا کے لگی، ناک سے لہو جاری، منہ سے لہو جاری، قرآن کی برابر تعلیم ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ گویا میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ مار کھا اور قرآن پڑھ، مار کھا اور رب ذوالجلال کا نام بلند کر۔ تمہیں کیا معلوم کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، تم اور میں تو نہیں جان سکتے۔ ٹھیک ہے یہ بات مخفی نہیں ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے کہ امام الانبیاء کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا جو خداوند کریم نے صورت بخشی تھی وہ سارے جہان سے نرالی تھی، اور یہ بھی تو دیکھ کہ اس حسن پہ، اس چہرے پہ لوگوں نے پتھر مار مار کر اس کو زخمی کیوں کیا ہے؟ وہ کیا بگاڑ ہے؟ وہ کون سی بات تھی جس پر اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، دن میں مارا، رات کو مارا، شام مارا، اور حالت یہ ہوئی خود شہنشاہ کائنات نے درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت میں 8 دن تک ہمیں کھانا دانا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ 8 دن سرکار نے بھی، صحابہ نے بھی، صحابیات نے بھی درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے، اور انہوں نے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تو مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتا، بیماری میں پھنسا ہوا ہے، ضلالت کی، گمراہی کی، اور خدا کے نور کو تیرے دل میں ٹھکانا نہیں ملتا، تیرے دماغ میں خدا کے نور کو جگہ نہیں ملتی، اللہ کے قرآن کو جگہ نہیں ملتی۔ بس نشے میں پھرتے ہیں کئی لوگ، تو میں چودھری ہوں، میں شیخ ہوں، میں فلاں افسر ہوں، میں فلاں ذمہ دار ہوں، میری پیری بڑی چمکی ہوئی ہے۔ ارے تو کچھ بھی نہیں، موت نے آ کر کے تو بڑوں کو صفایا کر دیا۔ جب موت آتی ہے وہ صدر کو نہیں دیکھتی، وہ گورنر کو نہیں دیکھتی، وہ وزیر اور سفیر کو نہیں دیکھتی، وہ پیر اور فقیر کو نہیں دیکھتی، وہ تو یکدم آ کر کے جھٹکا مارتی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی پتہ نہیں چلتا اس کے آنے سے سیکنڈ پہلے بھی۔ عرض کر رہا تھا طائف کی مار دیکھو، مکے کے بازاروں کی مار دیکھو، خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہتا ہوں حضور کا لہو لہان چہرہ فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھ سے دھویا، حضور کا خون مبارک بہا، لباس تر بتر ہو گیا، سیدہ زینب لپٹ گئی، او لوگوں میرے ابا کو نہ مارو، بیٹی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے۔ لے کر آئی تھی کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ ایسی صورت میں بھی اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال معمولی زندگی نہیں، او سردار کائنات، او شہنشاہ کائنات، او امام الانبیاء، او نبیوں کا نبی، او فرشتوں کا نبی، اور مارنے والے مکے کے لوگ مار مار کر کے ہر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک دن پہاڑ میں تشریف فرما ہے، اکیلے تشریف فرما ہے، ابو جہل سامنے سے آیا اور آپ کی کہنے لگا کیا سوچ رہے ہو؟
हुजूर ने कोई जवाब न दिया, पत्थर उठाया और सर मुबारक में दे मारा, लहू की धार दूर जाके पड़ी। फिर भी कुछ नहीं फरमाया, मुझे क्यों मारते हो? सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला, जो उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं बने थे, कि मेरे भतीजे को मारा है। अबू जहल की पेशानी जाकर जख्मी की, कमान मारी उसके माथे में, और तुमने क्या समझा? लवारी समझ रखा है, अकेला समझ रखा है। मैं अभी जिंदा हूं, वो मेरा भतीजा है। कमान मारकर अबू जहल का सर फोड़ दिया और आके कहने लगा, मेरे भतीजे खुश हो जा, तेरा बदला लेके आया हूं। हुजूर ने कोई जवाब न दिया। कहा तू सुना नहीं? गम ना करना, मैं तेरा चाचा जिंदा हूं, मैं बदला ले आया हूं। फरमाया, चाचा जान, अगर लोगों से मैंने बदले लिए, माफ करना कौन सिखाएगा? जब मारने वाला मुझे मार के चलता है, रब्बुल जलाल की कसम, मैं तो उसको उसी वक्त माफ कर देता हूं। अगर मुझे खुश करना है, कलमा पढ़, अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर, मेरी रिसालत का इकरार कर। अगर मुझे राजी करना है, मैं किसी को मारने पे राजी नहीं। सहाबा किराम के पेट पे अगर पत्थर बंधे हुए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं, वजन बराबर उठा करके ले जाते हैं। आप लेटे हुए सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, आप उठ बैठे, पुष्प पे नजर पड़ी फारूक आजम की, देख के रोने लगे। बोरिए के निशानात पीठ में मौजूद है, पुष्प में मौजूद है, और मेरे आका कैसरो किसरा के शहंशाह ऐश करते हैं, शहंशाह कायनात का ये हाल है। फरमाया, फारूक घबराना, आखिरत अल्लाह मियां ने हमारे लिए बनाई है। हम आज गद्दों में ही रह लिए, ज़ेबाइश में ही रह लिए, इसी में फंस करके रह गए। ज़ेब ज़ीनत हो, बड़ाई हो, ऊंची बिल्डिंग हो, अरे काम तो उसका है जिसको खुदावंद करीम ऊंचा ईमान अता फरमाते हैं। आज जितनों को कब्र में रख के आते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम उनको बाग में गुलशन में छोड़ के आए हो? वो जाने और रब की जात जाने क्या बनता है। बाकी हमने ये तो देख लिया अच्छी तरह से, जब कोई मर जाता है, कई लीडर आगे आ जाते हैं, खानदानी लीडर, बिरादरियों के लीडर, ओ मियां कफन सुन्नत के मुताबिक देना, ओ मियां गुस्ल सुन्नत के मुताबिक देना। चौधरी साहब, शेख साहब, मिर्जा साहब, खान साहब गुस्ल सुन्नत के मुताबिक दे देंगे, कफन सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा। मगर इस बात का क्या इलाज है? इस मरने वाले ने 60 बरस तक फर्जों की छुट्टी रखी, फर्जों की परवाह न की, वाजिबात की परवाह न की, हराम और हलाल की तमीज न की, खुद ही मसले बना लिए, खुद ही बना ले। अगर जी मुफ्त की तो शराब भी हलाल है, मुफ्त की तो शराब भी हलाल है। पता नहीं कौन सी किताबों में आता है ये मुफ्त की शराब भी हलाल है। एक इल्म है जो बाजारों में घूमता, खुद ब खुद ही हुई, न किसी के पास पढ़ने जाओ, न सीखने जाओ, न बताने जाओ, न शागिर्दी की जरूरत है, न किसी बात की जरूरत है, वो खुद ब खुद हासिल हो जाता है। वरना उलमा जो इल्मदार लोग हैं, उनकी तो जिंदगी का माकूल हिस्सा लगता है, तब जाकर के दीन का इल्म हासिल होता है। और किसी अल्लाह वाले की खिदमत में रहने से ही इश्क पैदा होता है। ये इश्क नहीं, नमाज न रोजा, लेना न देना, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, ये इश्क नहीं है। अगर यही इश्क होता तो बिलाल का चमड़ा न उधेड़ा जाता, यही इश्क यूं बनता, अबू फकीहा की पसलियां न तोड़ी जाती, जनीरा की आंखें न निकाली जाती कि चलो अपने टल्लिए खड़काओ, घुंघरू बजाओ और इश्क का इजहार कर लो। बल्कि इश्क तो वो था जो सहाबा किराम ने करके दिखाया। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन लोगों को ऐसा ताल्लुक था, टुकड़े तो हो गए, कीमा तो बन गया, मगर हुजूर का दामन न छोड़ा। उलमा इकराम ने सही मायनों में इश्क का हक अदा करके दिखलाया। उन पर मुसीबतें आई, तकलीफ आई, कुछ भी हुआ, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करते थे अल्लाह वाले। शदाइद आए, अलाइम आए, हवादिसात ने परेशान से परेशान किया,
मजाक पर मजाक भी लोग करते थे। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। लखनऊ के कुछ लड़कों ने मजाक का प्रोग्राम बनाया, मजाक का प्रोग्राम बनाया और जाके कहने लगे मौलाना एक जनाजा है, आप जरा चलकर जनाजा पढ़ाएं। और एक लड़के को कफन पहना करके यूं ही लिटा दिया मजाक के लिए कि जब मौलाना अल्लाह अकबर कहेंगे तू कफन समेत खड़े होके कहने अल्लाह अकबर, दिल लगी होगी। मौलाना चले गए। उसकी हरकत करने से मौलाना समझ गए कि ये जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। फरमाया वारिस कौन है? किसी ने कहा मैं हूं। फरमाया दिल से कहते हो जनाजा पढ़ा दूं? कि हाँ हाँ पढ़ा दो। 3 दफा पूछा। खड़े होकर के फरमाया अल्लाहु अकबर, नियत बांधी। अब वो जो मजाकिये थे ना छोकरे करने लगे, खड़ा हो, उठ। जब तक दूसरी तकबीर हो गई अल्लाहु अकबर, पहले शीशी करते थे फिर कहने लगे ओ उठ तो सही। तीसरी तकबीर हो गई, एक ने जोर से कहा तुझे नींद आ गई। जब तक चारों तकबीर हो गई सलाम फिर गया। मौलाना ने जूते पहनते हुए फरमाया अब तो कयामत ही में उठेगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अब तो कयामत ही में उठेगा। अल्लाह वालों के साथ जिसने तमस्खुर उड़ाया, जिसने मजाक किया, जिसने उनकी तौहीन की, जिसने उनकी बेइज्जती की, खुदावंद करीम दुनिया ही में बाद मर्तबा इंतकाम लेते हैं। अल्लाह वालों की करामतों के हम लोग मुनकिर थोड़े ही हैं। हम तो ये बात नहीं मानते कि जी फला दरवेश जो है वो रेत की चीनी बना देता है। आजकल बड़ी जरूरत है यार, 2-4 दरवेश पैदा करो, चीनी बड़ी महंगी है, कुछ हम भी बनवा लेंगे यार 20-10-20 में। यूं कर रेत की चीनी बना देता है, फूक मारी और रेत की चीनी बना दी। और चलो दूसरी 10-12 रुपए शेर मिलती है, 2-2.5 तो देगा फकीर। ऐसी ऐसी चीजें बड़ी याद रखे कि जी फला बुजुर्ग थे उन्होंने लड़की का लड़का बना दिया। लो अल्लाह वालों का यही ठेका रह गया, बस लड़की का लड़का बना दिया। लड़के थोड़े आगे कोई ना, वली इसलिए बनता और कोई काम नहीं उसको। वली तो दीनदारी करके तो वली बनता है, नबी की गुलामी के सदके में वली बनता है, नबी की जूतियों के सदके में वली बनता है, नबी की सुन्नत पे मर मिटने से वली बनता है। हमने देखा ऐसे ऐसे वली। शामली का मैदान है, हाफिज जामिल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते फिरते हैं, मुस्कुराते फिरते हैं। अंग्रेज से मुकाबला है, गोरों से लड़ाई है। खुदा की कसम मैं तो ऐसे बुजुर्गों का गुलाम हूँ जो मुसल्ले पे भी मुजाहिद, मुसल्ले पे शब्बेदारी करते थे, घोड़ों की पीठ पे चढ़कर जिहाद करते थे, काफिर के मुकाबले में खड़े होकर तलवार चलाया करते थे। उनका तो ये कहना था मुसल्ला बेच खंजर ले, मुसल्ला बेच खंजर ले, खबरदार बन के टकराने को है तेरी फकीरी से शहनशाही। टकरा जा, तलवार लेकर मैदान में खड़ा हो जा। अंग्रेज से मुकाबला किया, आंख में आंख डाल करके गोलियां मारी, गोलियां चलाई। खुदा की कसम सपा सलारी के फराई से आज इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की दे रहे हैं। हजरत हाफिज जामिल साहब शहीद है, मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह है। सारे वली शामली के मैदान में अंग्रेज के मुखालिफ, अंग्रेज के मुकाबले में जिहाद कर रहे हैं। तुम एक का तो नाम लो कि फला कुव्वत के मुकाबले में जिहाद किया। खुदा की कसम सैयदा अताउल्लाह शाह साहब बुखारी अल्लाह ताला की करोड़ा रहमत नाज़िल हो, मर्द कलंदर की कब्र मुबारक पे आमीन कहो। सारी उम्र मिर्जाइयों के खिलाफ जिहाद में गुजार दी, खत्म नबूवत के दुश्मनों के खिलाफ काजी सानाम शुजाबादी हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, चौधरी अफजल हक, इन तमाम बुजुर्गों ने नबी की नबूवत के लिए जिंदगी खत्म कर दी। हम तो उन
مانتے ہیں، ان بزرگوں کو مانتے ہیں جو انگریز کے بھی دشمن تھے، جو ختم نبوت کے خلاف چلنے والوں کے بھی دشمن تھے، جو نبی کی نبوت کے چوروں کو پکڑتے تھے، اور جنہوں نے صحابہ کرام کی عصمت کے چوروں کو پکڑا اور ان کا مقابلہ کیا۔ اور جاؤ پوچھو دلی کی جامع مسجد کے زینے سے کہ مرزا مظہر کو گولی کہاں لگی تھی۔ یہ لوگ بہت بڑے میدان کے مالک تھے اور ان سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا تھا۔ شاملی کے میدان میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے میں گولی لگ گئی، پیشانی میں انگریز نے گولی ماری۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ اب تو کوئی گولی مارے گا تو نوٹ کی مارے گا، کوئی گولی مارے گا تو حلوے کی مارے گا، کوئی گولی مارے گا تو کسی اور چیز۔ ارے انگریز نے گولی ماری نانوتوی کی پیشانی میں، خون کی دھار دور جا کے پڑی، نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت گنگوہی نے دیکھا، پوچھا مولانا کیا بات ہے؟ کہا حضرت گولی دماغ میں ٹھہر گئی، نظر جواب دے گئی، ہائے ہائے خدا کی قسم تاریخ پڑھ کر کے دیکھ، میری تیری لکھی ہوئی نہیں، ہندوستان والوں سے جا کے پوچھو، دلی والوں سے پوچھو، مظفر نگر والوں سے جا کے پوچھو، میرٹھ اور آگرے کے لوگوں سے جا کے پوچھو، اس زمانے کے لوگوں سے جا کے پوچھو کہ حضرت گنگوہی آگے بڑھے اور ہاتھ پھیرا اور درود شریف پڑھ کے دم کر دیا۔ خدا کی قسم فرماتے ہیں ایسا زخم ملا گویا نشان بھی باقی نہ رہا۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، قاری محمد علی۔ یہ لوگ تو بہت بڑی ہستی کے مالک تھے۔ حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے پنجلاسا ایک جگہ ہے ضلع امبالے میں، اس گاؤں میں حاجی صاحب تھے، انگریز نے گھیرا ڈال لیا چاروں طرف سے۔ جس مکان میں چھپا رکھا تھا مرید نے، اس مکان کا انگریز کو پتہ لگ گیا۔ جب اس مکان کا دروازہ کھولا تو ایک رو صاحب تھے، رونے لگے، الہی میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، اللہ والا پکڑا گیا۔ انگریز نے دروازہ کھولا، افسر نے اندر جا کے دیکھا، اطلاع دینے والوں کو ڈنڈے مارے کہ تم نے غلط خبر دی، یہاں ہے ہی نہیں۔ سارا مکان دیکھ کے آیا۔ جب وہ چلا گیا اور رو صاحب اندر گئے، جا کے دیکھا حاجی صاحب مسلے پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا حضرت یہاں تو افسر آیا تھا؟ فرمایا پتہ نہیں، میں تو تلاوت کر رہا ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں۔ اور لوگ بھی ایسے وفادار تھے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ انگریز نے گاؤں کا چاروں طرف سے گھیرا دے لیا، انہوں نے کوڑا رکھنے کے لیے جنگل میں ایک ٹھکانہ بنا رکھا تھا، بھوسا اس میں بٹھا دیا، توپ مار مار کر سارے گاؤں کا ناش کر دیا، ختم کر دیا، لوگوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بچوں کو مارا، سب نے مار کھا لی، مگر مولانا کا پتہ کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتلایا۔ آج جا کے دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب مولانا رحمت اللہ کرانوی اور مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دونوں وہاں پہ سوئے ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور آپ کے خصائل و جو شمائل ہیں، آپ کے جو عادات و اخلاق ہیں، وہ قرآن شاہد ہے، حدیث